السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 190 بلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں نیب کے بلاوے پر عمران خان زمان پارک سے اسلام آباد روانہ۔ عمران خان پولیس کی بھاری نفری اور ذاتی سیکیورٹی کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہوئے۔ کپتان کو پھر اپنی گرفتاری کا ڈر، کہا کہ 80% یقین ہے کہ مجھے آج دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ کارکنوں کو کہا کہ دوبارہ گرفتاری پر ہنگامہ نہ کیا جائے، ہنگامہ رائے سے پی ڈی ایم کو نیا بیانیہ ملے گا، یہ لوگ اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ملک سے باہر ارکان فوری واپس نہ آئیں۔ عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے۔ ان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت 7 مقدمات درج ہیں۔ آرمی چیف کا 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان۔ جنرل عاصم منیر نے واضح کیا کہ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ فوجی تنصیبات اور یادگاروں پر حملوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ طرز عمل ناقابل برداشت ہے۔ شہدائے پاکستان سے اظہار عقیدت۔ 25 مئی کا دن جانساران وطن کے نام۔ آرمی چیف کا 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان۔ سربراہ پاک فوج کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، شہداء کی قربانیوں کے طفیل ہی ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ مضبوط فوج ملک کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ پاک فوج کا افسر ہو یا سپاہی، وہ علاقائی، لسانی اور سیاسی تعصبات سے بالاتر ہو کر فرائض کو مقدم رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبات اور یادگاروں پر حملوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا، یہ طرز عمل ناقابل برداشت ہے۔ تقریب کے دوران 51 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 22 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت، 2 جوانوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل دیے گئے۔ سانحہ 9 مئی پر ایسا ایکشن لیں گے کہ تا قیامت کوئی ایسا نہ کر سکے۔ ریاستی اداروں پر حملہ کھلی دہشت گردی اور ملک دشمنی ہے۔ جناح ہاؤس کو کسی پاکستانی نے نہیں بلکہ ملک دشمنوں اور دہشت گردوں نے جلایا، جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں پر حملے کیے۔ ان سے رعایت برتی گئی تو یہ ملک نہیں بچے گا۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو اہلیہ کی کرپشن کے ثبوت پیش کیے۔ کرپشن کا بتایا تو عمران نیازی نے ڈی جی آئی ایس آئی کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ عمران نیازی نے کل قوم کے ساتھ سفید جھوٹ بولا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، جھرلو الیکشن کی بنیاد پر ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی، تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ان کو غصہ چڑھا۔ انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ ان دا ریسٹ از ہسٹری۔ میں آج آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی، کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ جو اس ملک کے اندر 9 مئی کو جو تباہی ہوئی، وہ چشم فلک نے اس طرح کا دل خراش واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو قوم کا پیسہ، 60 ارب روپیہ جناب اسپیکر، یہ قومی خزانے میں نہیں آیا، یہ پیسہ سپریم کورٹ کے کسی اکاؤنٹ میں گیا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر اس کی باز گشت ہوئی کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے، جس کا بھی ہے یہ قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے خلاف اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کے مقدمات آرمی ایکٹ اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت چلیں گے۔ میاوالی ایئر بیس پر عمران خان نے حملہ کرایا، سوچا نہیں تھا کہ اقتدار کی خاطر بھوکا شخص اس حد تک جا سکتا ہے۔ اس فتنے نے 9 روز بعد مذمت کی، وہ بھی نامکمل۔ عمران خان اب امریکہ کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے جج عمران خان کی مرضی کے ہوتے تو یہ کبھی مخالفت نہ کرتے۔ پی ٹی وی حملہ کیس کے دوران عمران خان اور عارف عربی کی لیکڈ آڈیو کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کا مبینہ آڈیو لیکس کی کارروائی پبلک کرنے کا اعلان۔ تمام آڈیوز کا سکرپٹ 24 مئی سے پہلے جمع کرانے کی ہدایت۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ جسٹس قاضی فائز حسن نے ریمارکس دیے، انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے، نہ کرے گا۔ آڈیو لیکس میں شامل افراد کو جرح کا حق حاصل ہوگا۔ کمیشن میں گواہی دینے کے لیے آنے والے ہر فرد کو مکمل احترام دیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مبینہ آڈیوز کی انکوائری کے لیے قائم کردہ جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے۔
سربراہ جوڈیشل کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وضاحت کر دی، تحریری حکم نامہ جاری، کمیشن کی کارروائی اوپن ہوگی، کوئی بھی شخص کمیشن کو معلومات یا دستاویزات فراہم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر عمر رسیدہ خواتین اپنا بیان سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں قلم بند کروانا چاہیں تو انہیں اجازت ہوگی۔ مبینہ آڈیوز میں جن افراد کا ذکر ہے ان کو بذریعہ سیکٹری نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ بار بار نوٹس جاری کرنے کے باوجود وصول نہ کرنے والوں کی رہائش گاہ پر نوٹس چسپاں کر کے تصویر کمیشن کو دی جائے۔ اٹارنی جنرل تمام آڈیوز کی مکمل ٹرانسکرپٹ کی 4 کاپیاں فراہم کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا، ایسی معلومات جو کھلی عدالت میں پیش نہ کی جا سکیں تو درخواست کے بعد وہ اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ ڈپٹی رجسٹرار بلوچستان حفیظ اللہ کو جوڈیشل کمیشن کا سیکرٹری مقرر کیا جاتا ہے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری کو ایک سمارٹ موبائل اور سم فراہم کرے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل مبینہ آڈیوز میں شامل تمام افراد کے نام، ان کے رہائشی پتہ فراہم کریں۔ اٹارنی جنرل مبینہ آڈیوز میں گفتگو کرنے والے افراد کی تفصیلات 14 مئی سے قبل فراہم کریں۔ کمیشن کا اگلا اجلاس 27 مئی بروز ہفتہ دن 10 بجے سپریم کورٹ کی عدالت نمبر 2 میں ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کے ضابطۂ کار پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ٹی او آرز اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے۔ عدالت عظمیٰ بینظیر بھٹو کیس میں فون ٹیپنگ کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جہاں زیب عباسی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری۔ چودھری وجاہت حسین نے پرویز الہی گروپ سے راہیں جدا کر لی۔ کہتے ہیں کہ میں کبھی تحریک انصاف میں شامل ہوا ہی نہیں تھا۔ دوبارہ قاف لیگ میں شامل ہونے کا اعلان۔ سابق صوبائی وزیر پیر سعید الحسن نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی۔ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے فیض اللہ کموکا نے بھی کپتان کو گڈ بائے کہہ دیا۔ تحریک انصاف ٹوٹنے کا عمل تیز ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے بھائی چودھری وجاہت حسین نے بھی تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ دوبارہ قاف لیگ میں شامل۔ کہتے ہیں کافی عرصے سے مونس الہی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جنہوں نے دراریں ڈالی ہوں وہی ٹھیک کر رہے ہوں۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سابق صوبائی وزیر اوقاف پیر سعید الحسن نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی۔ عمران خان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید۔ سابق وزیر نے نارووال کی تحصیل ظفروال سے آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ میں اپنے حلقہ کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اپنی بہادر فوج سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق ایم این اے فیض اللہ کمو نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ سابق کھلاڑی کا کہنا تھا، پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو حملے کیے کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے، عمران خان کے ساتھ آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ میرا خاندان اور چودھری مونس الہی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ غلط فہمیاں دور کریں۔ اور مونس اور میں بالکل سکہ بند ایک دیوار کی حیثیت سے ہم دونوں ایسے کر کے ہم کٹھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کٹھے کھڑے ہیں عمران صاحب کے ساتھ۔ جہاں تک فوج، یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اپنا ادارہ ہے۔ غلط فہمیاں ایک علیحدہ چیز ہے۔ میری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ ہر دور میں کہ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیری مزاری کو رہائی کے بعد چوتھی مرتبہ گرفتار کر لیا گیا۔ شیری مزاری کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا۔ پنجاب پولیس نے رہا ہوتے ہی دوسرے کیس میں پکڑ لیا۔ سابق وفاقی وزیر 2 بار پنجاب جبکہ 1 بار اسلام آباد پولیس کی زیر حراست رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ چکوال میں سابق صوبائی وزیر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما راجہ یاسر ہمایوں کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپا۔ گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے راجہ یاسر ہمایوں گرفتار نہ ہو سکے۔ چکوال پولیس نے راجہ یاسر ہمایوں کے کاروباری مراکز پر بھی چھاپا مارا۔ پولیس نے ان کے شاپنگ مال سے 15 ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ صحافی عمران ریاض کو کچھ ہوا تو سب کے خلاف کارروائی کروں گا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ میں صحافی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے آج ہی پنجاب سے استفسار کیا کہ کیا عمران ریاض کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ آج ہی پنجاب نے کہا کہ عمران ریاض کو بازیاب کرنے کے لیے تاحال کامیابی نہیں ملی۔ ملک بھر کی پولیس کے ساتھ رابطہ کیا مگر عمران ریاض ان کے پاس نہیں ہیں، جبکہ متعلقہ ایجنسیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور اجلاس بھی کیا۔ عمران ریاض کے گھر گرفتاری سے قبل چھاپا نہیں مارا گیا۔ آج ہی پنجاب کو عدالت نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مزید مہلت دے دی۔
بھارت دنیا کی نظر میں مقبوضہ کشمیر کو غیر متنازع علاقہ باور کرانا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا کہ بھارت والے جتنی چائے پینا چاہتے ہیں ہم پلائیں گے، مگر ملک کے دفاع پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ بھارت G20 کی صدارت کا غیر قانونی استعمال کر کے دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر غیر متنازع علاقہ ہے۔ History cannot be changed. Ironically today, as India deviously tries to convince the world that Jammu and Kashmir is but an undisputed part of her territory, but history remembers that it was India that took the Jammu and Kashmir dispute to the Security Council as a dispute yet to be resolved. There, the disputed status of Jammu and Kashmir was internationally recognized, and it was decided that the final disposition of the state shall be made through a free and impartial plebiscite under the UN auspices. For more than 7 decades now, the Kashmiri people have been denied their inalienable right. مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کے خلاف سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی قیادت میں احتجاجی ریلی۔ اسلام آباد میں سردار تنویر الیاس خان نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو یادداشت پیش کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب میں سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ گزشتہ 75 سال سے ہندوستان کشمیریوں پر مظالم کر رہا ہے اور کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیری اقوام عالم سے رائے شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار خاموش ہیں۔ ہندوستان میں بسنے والے 27 کروڑ مسلمان آخر کب کلمہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آج کے دن کی مناسبت سے یہ کوئی ایک دن نہیں ہے، یہ کوئی ایک ساتھ نہیں ہے کہ ہندوستان اور اس کا ہندوتوانہ نظریہ اس کے اوپر اب تبرے بھیجیں، اس کے اوپر لعن طعن کریں۔ بنیادی طور پہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو لتھڑا ہوا ہے، بیسیکلی جو بوچر ہے، جو مرڈر ہے، ہی از اے نون مرڈر فار دی گجراتی پیپل۔ کراچی سمیت سندھ کے 30 اضلاع میں کامیاب بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا۔ جانسر گوٹ میں حلف سے پہلے PTI UC چیئرمین اور وائس چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جن نمائندوں نے حلف نہیں لیا وہ آج حلف اٹھا سکتے ہیں۔ کراچی کے ضلع وسطی گلبرگ ٹاؤن کے 48 منتخب بلدیاتی اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا پیپلز پارٹی کا اپنا میئر کراچی بنانے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ مزید ان کا قبضہ بڑھ جائے اور جو چاہیں وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اگر کوئی ضمیر آپ میں موجود ہے تو آپ صورتحال کا نوٹس لیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک منتخب چیئرمین کو آپ حلف برداری کی تقریب سے اٹھا لیں؟ کیسے ممکن ہے کہ یہاں نارتھ ناظر آباد ٹاؤن کی UC 10 کا چیئرمین یہاں موجود نہیں ہے؟ اس لیے موجود نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کر کے پہلے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ آپ جمہوریت ہے، آپ کی یہ آپ کی عددی اکثریت ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے، سرشت ہے۔ ضلع جنوبی لیاری ٹاؤن سے 9 منتخب 13 UC چیئرمینز، وائس چیئرمینز اور 52 جنرل کونسلرز نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب سے قبل پیپلز پارٹی کے کونسلر نے نجی ٹی وی کے کیمرہ مین منصور احمد پر تشدد کیا، جس کے باعث تقریب بدمزگی کا شکار ہو گئی۔ ضلع شرقی گلشن ٹاؤن کے 7 یونین کمیٹیز کی 42 نو منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ جماعت اسلامی اور PP کارکنان میں بھرپور نعرے بازی کی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے بیشتر منتخب نمائندے حلف اٹھانے نہیں پہنچے۔ چنیسر گوڈ میں حلف کے لیے آنے والے PTI UC چیئرمین اور وائس چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے منتخب نمائندوں کو حلف برداری پر مبارکباد پیش کی۔ بحیثیت قوم بطور ریاست ہم IMF کے پروگرام مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے نیو ڈیل سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ اگر IMF کے ساتھ فوری بات بھی نہیں بنتی تو کوئی بحران نہیں آئے گا۔ کہا کہ بیرونی فائنینسنگ کے معاملات پر IMF کے ساتھ ڈیڈ لاک ہے۔ اس وقت ہم نے IMF کے پروگرام میں ہم ہیں، ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ ہم کمیٹڈ ہیں اس پروگرام کو، ہم خود چاہتے ہیں اس میں پیش رفت ہو۔ تو ہم آپ کو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، فائنانس منسٹر یہ کہنا چاہ رہے تھے، پرابیبلی میں نے ان کا بیان وہ سنا نہیں ہے، کہ ہم فلی کمیٹڈ ہیں
मगर किसी को इस वक्त कोई क्राइसिस की या कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि ज़रा सी इसमें देर हो रही है इसको फाइनलाइज होने में 9th रिव्यू को, कि कोई परेशानी अगर लोगों को तो वो ना हो. वी आर कमिटेड टू द IMF प्रोग्राम, वी वांट टू स्टे इन द IMF प्रोग्राम. इंशाल्लाह पाकिस्तान स्ट्रेसफुल हालात में ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी हमें नहीं है. ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ किस्म के 15 स्टंट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया. स्टंट्स की कीमतों में 40 से 100% तक इजाफा किया गया. अमरीकी कंपनियों के स्टंट्स की कीमत 24,000 से लेकर 1,34,000 रुपये तक मुकर्रर की गई है. कराची में CTD सिंध ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाकर कालादम तंजीम के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया. मुलजिम के कब्जे से रिमोट कंट्रोल बम बरामद हुआ. शहर में फायरिंग के वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए. अजीज़ाबाद में खातून और मर्द से लूटमार की वीडियो वायरल हो गई. पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू मारे गए जबकि 6 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया. डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ. मज़ीद तफसीलात जानते हैं नसीम आदिल की इस रिपोर्ट में. कराची में CTD सिंध की बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम. क्लिफ्टन के इलाके में खुफिया इतला पर ऑपरेशन में कालादम तंजीम का दहशतगर्द मुमताज अली गिरफ्तार. कब्जे से IED डिवाइस, रिमोट कंट्रोल बम बरामद. मुलजिम गैर मुल्की रेस्टोरेंट और इब्राहिम हैदरी में CPEC प्रोजेक्ट पर काम करने वाले गैर मुल्की बाशिंदों पर हमला करना चाहता था. अजीजाबाद ब्लॉक 8 में खातून और मर्द से घर के बाहर लूटमार की वीडियो वायरल. साइड एरिया में दुश्मनी की बिना पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ. मोमनाबाद, गुस्तान जौहर, मलिल मेमनगोट और कोट कासिम के करीब फायरिंग से बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए. करंगी सनती एरिया, सईदाबाद, कलरी और तैमूरिया में पुलिस ने मुकाबलों के बाद एक डाकू को मार डाला जबकि 6 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया. डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस सरकार भी जख्मी हुआ. नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची. कराची में डिफेंस के इलाके में गुज़िश्ता बरस शाहीन फोर्स के एहलकार अब्दुर्रहमान को कत्ल करने वाला मुलजिम स्वीडन से गिरफ्तार. ज़राए के मुताबिक मुलजिम खुरम निसार ने गाड़ी रोकने के दौरान फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद किया था. मुलजिम की गिरफ्तारी में वजारत खारजा और इंटरपोल ने भी किरदार अदा किया. मुलजिम खुरम निसार को चंद रोज़ में कराची मुंतकिल किया जाएगा. सेवन में पसंद की शादी पर खातून टीचर कत्ल. गिरफ्तार मुलजिम मोहसिन महर की निशानदही पर मकतूल टीचर का चचा भी गिरफ्तार. मुलजिम अदालत में पेश. 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक नूरीन फातिमा को 6 रोज़ कबल घर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था. वरसा ने वाक़े को खुदकुशी करार देने का ड्रामा रचाया. मजीद जानते हैं हैदर अली बलोच से. पसंद की शादी ने एक और हवा की बेटी को अबदी नींद सुला दिया. खातून टीचर को भाई ने अना की भीड़ चढ़ा दिया. मुलजिमान गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया. पुलिस का कहना है कि नौरीन फातिमा को जिस पिस्तौल से गोली लगी वो पिस्तौल उसके चचा जमन महर का था. मुलजिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक नौरीन फातिमा को 6 रोज कबल घर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया. मामले को छुपाने के लिए वर्षा ने खुदकुशी का ड्रामा पेश किया. ASP 7 का कहना है कि 25 साल की स्कूल टीचर ने छुप कर निकाह किया. घर वालों को हकीकत बताई तो कत्ल कर दिया गया. रिमांड के बाद मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जाएगी. अब बात करते हैं कुछ मौसम की. बादल बरसने को तैयार, बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल. 26 मई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के. लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला, रावलपिंडी और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे. लाहौर के इलाके अंदरून टैक्साली में सीरी पाए की मशहूर दुकान पर सुबह सवेरे ही शहरियों का रश है और वो गर्मा गर्म पाए और लस्सी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं. उनका कहना है कि नाश्ता तो पूरे लाहौर में मिलता है लेकिन यहाँ का जायका लाजवाब है. मजीद बता रहे हैं न्यू के नुमाइंदे अब्दुल वहाब. जी अब्दुल वहाब, बताइएगा. जी बिल्कुल, सुबह सवेरे अंदरून शहर के मशहूर पावे खाने के लिए शहरी जो है वो घरों से बाहर आ गए और ना सिर्फ नौजवान बल्कि बड़े भी जो है वो सुबह सवेरे मनपसंद नाश्तों से जो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं. इस वक्त कुछ लोग भी साथ मौजूद से बात करते हैं. आप बताएं, इतनी सुबह किस तरह उठ के बाहर आकर नाश्ता करने लगे? इतनी जल्दी तो उठता नहीं कोई. मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं था, तो बस बाहर निकले और घर से बाहर निकले थे नाश्ता करने के लिए. फिर बाद में हम थोड़ा आगे ज़्यादा निकले तो फिर हमने सोचा भज्जे के पाए आ जाते हैं, फिर हम इधर आ गए. आप बताएं, आपने भी यहाँ पर नाश्ता किया है, नाश्ता भी कर रहे हैं, तो किस तरह आप महसूस कर रहे हैं अंदरून आके एक अंदरून का माहौल और इस तरह के नाश्ते सुबह जब करने हो तो कैसा लज्जत आता है? एक अलग ही वाइब है.
यहाँ की बजाय कि हम लोग किसी जौहर टाउन वगैरह हों, यहाँ अंदरून में आके थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है. इट्स अ डिफरेंट वाइब. बिल्कुल, शहरी यहाँ पर अंदरून शहर में आकर मनपसंद नाश्तों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जो है वो यहाँ पर स्पेशली आते हैं. और जो पोश एरिया है लाहौर के, वहाँ पर तो नाश्ते उस लज्जत के और उस माहौल में नहीं मिलते जो कि यहाँ पर जो है अंदरून शहर की रौनकें जो लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं. और आज भी अंदरून टकसाली गेट के मशहूर पावे खाने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर आए हैं और इस पाए से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं. जी अब्दुल वहाब, शुक्रिया आपका. कछुआ ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे कदीम तरीन रेंगने वाले जानदारों में से एक है. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कछुए की अहमियत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए आज कछुए का आलमी दिन मनाया जा रहा है. इसी पर मोना सिद्दीकी ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं. दुनिया भर में कछुओं का आलमी दिन 23 मई को मनाया जाता है. WWF पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइजर मौज़म खान का कहना है पाकिस्तान में 5 नस्ल के कछुए पाए जाते हैं. तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है. ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम कछुओं के बारे में लोगों में शऊर बेदार करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेजी से इक़दाम लें. पाकिस्तान में ग्रीन टर्टल, लेदरबैक समेत तमाम नस्लों को महफूज बनाने के लिए कछुओं के शिकार और समंदर को आलूदगी से पाक किया जाना जरूरी है. प्लास्टिक कछुओं समेत तमाम आबी हयात के लिए खतरनाक है. मीठे पानी और समुद्रों में पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है. ये भी एक बहुत बड़ा सबब है कि जिससे कछुओं की तादाद में कमी हो रही है. इस दिन के मनाने का मकसद कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम को आगाही देना है. मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची. कोयटा में नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इवेंट का इफ्तिताह किया. गेम्स में 6000 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हैं. मुल्क में टैलेंट की तलाश. कश्मीर प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइज मीरपुर रॉयल्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया. चेयरमैन मीरपुर रॉयल्स अब्दुल वाजिद कहते हैं कि प्राइम स्पोर्ट्स अकेडमी आइंदा माह खैबर पख्तूनख्वा में ट्रायल्स मुनक्किद करेगी. बासलाहियत खिलाड़ियों को KPL सीज़न 3 में मौका दिया जाएगा. फीफा के अंडर-20 वर्ल्ड कप में इटली और जापान अपने अपने मैच जीतने में कामयाब हो गए. पहले मैच में इटली ने हरीफ ब्राज़ील को सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी. फातह टीम के सादई ने 2 गोल स्कोर किए. दूसरे मैच में जापान की टीम ने सेनेगाल को 1 गोल से हराकर टूर्नामेंट में पहली कामयाबी समेटी. तुर्किया इलेक्शन में अहम मोड़. सदारती इंतखाबात के फैसला कुन मरहले के लिए सदारती उम्मीदवार सनान ओगानान ने सदर तैयब उर्दवान की हिमायत का ऐलान कर दिया. फैसला कुन मार्का करीब आते ही सदर उर्दवान को बड़ी कामयाबी हासिल. सदारती इंतखाब में सन्नान ओगान की हिमायत शामिल. तीसरे नंबर के उम्मीदवार ने तैयब उर्दवान की हिमायत का ऐलान कर दिया. सन्नान ओगान ने पीर को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में सदर उर्दवान की हिमायत का ऐलान किया, जो पहले मरहले में तकरीबन 5% वोटों के साथ सदारती दौड़ में तीसरे नंबर पर आए थे. कहा कि उनकी मुहिम ने तुर्क कौम परस्तों को सियासत में अहम खिलाड़ी बना दिया है. पहले मरहले में सदर उर्दवान ने 49.52 जबकि उनके हरीफ कमाल कलीशदार ओगलो ने 44.88% वोट हासिल किए थे. किसी भी उम्मीदवार के 50% वोट ना हासिल करने की वजह से सदारती इंतखाब का दूसरा मरहला 28 मई को होगा. सन्नान ओगान की हिमायत के बाद सदर उर्दवान को अपने हरीफ पर वाज़े बरतरी मिलने का इम्कान है. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो.